السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 5 وذ GNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی 5 بڑی خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان سے، اور پھر بلوچستان کا جو دارالحکومت ہے یعنی کوئٹہ، وہاں سے بات کرتے ہیں۔ افسوسناک واقعہ ہوا کوئٹہ کے اندر، وہاں سبزی منڈی کے اندر دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 20 سے زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے اور 30 سے زائد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ مرنے والے لوگ ہیں، بتایا جاتا ہے کہ اس میں 8 جو ہیں وہ ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہزارہ کمیونٹی بنیادی طور پر افغانستان سے تعلق رکھتی ہے، وہاں سے وہ ہجرت کر کے ایران بھی جا کر بسے اور پھر کوئٹہ آ کر بھی آباد ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا، اہداف اور مقاصد کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس حملے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے غیر مستحکم اور غیر امن والا ملک ثابت کیا جائے، اور اس کا دوسرا بڑا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ترقیاتی کام ہونے جا رہے ہیں، بالخصوص سی پیک کا جو منصوبہ ہے، اس کو سبوتاژ کیا جائے۔ اور تیسرا بڑا ہدف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، جس طرح سے ہم نے سنا ہے کہ پاکستان کے اندر تیل اور دیگر گیس کے ذخائر دریافت ہونے جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بیرونی دنیا سے سرمایہ کاری آ رہی ہے، بالخصوص سعودی عرب سے اور متحدہ عرب امارات سے اور باقی ملکوں سے، تو ان تمام کو سبوتاژ کرنا اس کا ہدف تھا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ حملہ کس نے کیا، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہوں نے کلبھوشن یادیو کو بھیجا، جنہوں نے کلبھوشن یادیو کے ذریعے سے بلوچستان کے اندر تخریب کاریاں کی۔ کلبھوشن یادیو نے خود اقرار کیا کہ انہوں نے بلوچستان کے اندر کئی دھماکے کروائے، کئی لوگوں کو انہوں نے مارا، ہزارہ کمیونٹی کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ پھر دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کلبھوشن یادیو کو بھیجنے والے کون لوگ تھے، کہاں سے آیا تھا؟ تو کلبھوشن یادیو انڈیا سے آیا تھا، لیکن انہوں نے زمین استعمال کی تھی ایران کی۔ Aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel. تو اگر دیکھا جائے ان تمام کے تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے، ماضی کا جو پورا ریکارڈ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمیں صورتحال یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کلبھوشن یادیو جو نیٹ ورک تھا اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ پاکستان کے اندر کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ اور کلبھوشن یادیو جو را کا ایجنٹ تھا، اس نے اپنا جو سفارت خانہ یا اپنے قونصل خانے جو قائم کیے ہوئے تھے وہ زاہدان یعنی ایران کے اندر کیے ہوئے تھے۔ ایران کے اندر ان کا پورا نیٹ ورک قائم تھا اور وہاں سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر تخریب کاریاں کرتا تھا۔ تو اب کرنا یہ ہے حکومت پاکستان کو کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان میں تفریق کیے بغیر جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے پھر وہ افغانستان کی کٹ پتلی حکومت ہو، یا پھر امریکہ ہو، یا پھر اسرائیل ہو۔ تمام کا تمام جو اتحاد ہے دشمنوں کا، ان کے خلاف مل کر ہمیں لڑنا ہوگا۔ اگر ہم نے تفریق کی کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے باقی ہمارے دشمن نہیں ہیں، یا اسی طرح ہم نے تفریق کی کہ انڈیا سے دہشت گرد آتے ہیں اور وہ صرف اور صرف ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، ایران کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یا افغانستان کا اس میں، یا افغانستان کی جو کٹ پتلی حکومت ہے ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ دھماکے ہوتے رہیں گے۔ پھر ایک اور جو بات ہے جو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آخر ہزارہ برادری ہی پر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہزارہ برادری کا تعلق جو ہے وہ براہ راست ایران سے ہے، اور ایران جو ہے اپنے مفادات کے لیے ہزارہ برادری کو ان پر حملے کرواتا ہو اور پھر اس کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ شو کروانے کی کوشش کرتا ہو کہ پاکستان میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے مخصوص مسالک کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور بہت دفعہ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران نے اپنے ہی لوگوں کو خود قتل بھی کروایا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس بار بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہو؟ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہزارہ برادری پر جب بھی حملے ہوئے تو انہوں نے پورے پاکستان کو بلاک بھی کر دیا تھا۔ حکومت پاکستان کو اور پاکستان کی ایجنسیوں کو غور کرنا ہے کہ آخر یہ دھماکے ہوتے کیسے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں یہ حملہ آور، اور پھر حملہ ہوتا صرف اور صرف مخصوص طبقے کے اوپر کیوں ہوتا ہے جو خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے اور خاص ممالک کے ساتھ ان کے آنا جانا ہے، وہاں پر زیارت کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، تو ان پر ہی حملے کیوں ہوتے ہیں؟ ماضی میں یہ بھی دیکھا حکومت پاکستان نے جب آپریشن کیا پارا چنار وغیرہ میں اور ہزارہ برادری کے اندر، تو وہاں پر بہت بڑے اسلحہ بھی پکڑا گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دشمنی کے اندر یہ حملے کروائے جاتے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو مخصوص طبقے کے اوپر ظلم و ستم کے حوالے سے مشہور کرنے کے لیے جو ہے یہ حملے کروائے جاتے ہوں۔ اس لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کی افواج پاکستان اور پاکستان کے خفیہ اداروں کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن و امان سے لیس کرے اور وطن عزیز پاکستان کو دائم اور قائم رکھے۔
आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं लीबिया से। सूडान जो अफ्रीका का तीसरा बड़ा मुल्क था रकबे के एतबार से, सूडान के बाद अब लीबिया की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। लीबिया के अंदर खाना जंगी बरपा है और फ़ौज और वहाँ की जो वफाकी हुकूमत है, जो तराबलस यानी वहाँ के दारुल हुकूमत के अंदर वहाँ हुक्मरान है, उनके दरमियान झड़पें चल रही हैं। कशीदगी पिछले 1.5 हफ्ते से जारी है और कशीदगी इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है कि जो लीबिया की जो फ़ौज है, जो मशरक़ी इलाके पर काबिज थी, उन्होंने जो वफाकी हुकूमत है उनके अहदेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। तो सूडान के बाद लीबिया के अंदर हालात कशीदा क्यों हैं? क्या इसके पीछे कहीं आलमी ताकतों का वही मंसूबा तो नहीं है जो सूडान के अंदर था? और लीबिया इस हवाले से भी मशहूर है कि लीबिया का जो पेट्रोल है दुनिया का सबसे बेहतरीन पेट्रोल है और यूरोप को सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो है अगर कहीं से मुनासिब रेट पर या बआसानी मिल सकता है तो वो लीबिया है, क्योंकि लीबिया की जो सरहदें हैं वो यूरोप के साथ मिलती हैं। तो इस एतबार से यूरोप के अपने मफादात हैं और बाकी मुल्कों के अपने मफादात हैं। तो आलम इस्लाम को गौर करना चाहिए कि आखिर इस्लामी दुनिया ही क्यों जुल्म-ओ-सितम का शिकार है, इस्लामी दुनिया पर ही मजालिम क्यों ढाए जा रहे हैं, मुसलमान मुल्कों में ही खाना जंगी क्यों बरपा है। लीबिया की सूरत हाल पर इस्लामी दुनिया को मिलकर गौर व फिक्र करना होगा। ऐसा तो नहीं है कि सूडान के बाद लीबिया भी 2-3 हिस्सों में तकसीम हो जाए, इसलिए इस्लामी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर बात कर लेते हैं। ये खबर है इजराइल के हवाले से। इजराइल जो दुनिया के अंदर अपने आप को टेक्नोलॉजी के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क करार देता है और इजराइल असलहे के एतबार से भी दुनिया को ये बावर कराता है कि सबसे ज़्यादा असलहा और सबसे ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जो असलहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल के पास है। यानी इजराइल के यहूदी जो साइंसदान हैं वो दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान हैं। ये दावा करता रहता है इजराइल, लेकिन इजराइल को एक बहुत बड़ी नाकामी का, ज़िल्लत का एक सामना करना पड़ा है। इजराइल ने अपना एक खलाई मिशन भेजा था चांद पर उतरने के लिए, लेकिन वो खलाई मिशन जो है वो नाकाम हो गया है और चांद पर पहुंचने से पहले ही वो तबाह हो गया है। तो इस खबर से एक तो इजराइल के जो दावे थे वो गलत साबित हुए कि पूरी की पूरी जो दुनिया की ताकतें हैं वो इजराइल के साथ खड़ी हुई हैं, सारे के सारे साइंसदान जो हैं वो इजराइल का साथ देते हैं, लेकिन इजराइल जो है अपना खलाई मिशन कामयाबी से मुकम्मल नहीं कर सका। चांद पर उतरने वाले अब तक 3 ममालिक सामने आए हैं, जिनमें सोवियत यूनियन यानी मौजूदा रशिया और चाइना और अमेरिका, इन तीनों ममालिक ने दावे कर रखे हैं कि उन्होंने चांद पर उतरे हैं और चांद पर उतर कर उन्होंने तस्वीर भी हासिल की हैं। लेकिन इजराइल चौथा मुल्क बनने जा रहा था, लेकिन इजराइल का जो दावा है यह नाकाम साबित हुआ है। और भारत के अंदर जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ने भी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दावा कर रखा है कि 2022 तक वो भी चांद पर उतरने के लिए एक बंदे को भेज चुके होंगे और खलाई मिशन जो है वो भारत का कामयाब हो जाएगा। हिंदू और यहूदी मिलकर दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके ये दावे हमेशा झूठे साबित होते हैं, जिस तरह से इजराइल की नाकामी की सूरत दुनिया ने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर बात कर लेते हैं। यह खबर हमारे पास लंदन से है। बरतानिया के अंदर एक मारूफ किरदार सामने आए थे जिन्होंने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया था, और ये तहलका मचाने वाले शख्स जो थे, इनकी एक वेबसाइट थी जिसका नाम विकीलीक्स था। इसके बानी जुलियन असांज जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है लंदन के अंदर। लंदन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। 2012 से वो इक्वाडोर के सफारत खाने में लंदन के अंदर पनाह गुज़ीन थे। असांज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिका की खुफिया दस्तावेज़ात चुरा कर शाया की थी और 2010 के अंदर तकरीबन 7 लाख से ज़ायद जो खुफिया दस्तावेज़ात थी अमेरिका की, जिसमें इंतहाई हसास किस्म की दस्तावेज़ात थी, वो मंजर आम पर आई थी और विकीलीक्स नामी जो वेबसाइट थी इसके ज़रिए से वो शाये हुई थी। और ये शाये करने वाले ये दस्तावेज़ात को विकीलीक्स तक पहुंचाने वाला शख्स जो था वो अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकार था जो बागी हो गया था और जिसको बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसने ये कहा था कि चूंकि मैंने ये जो 7 लाख है अमेरिका की खुफिया दस्तावेज़ात हैं इसलिए मंजर आम पर मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि इनके अंदर दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहिक थे, इसलिए कि दुनिया इस पर बहस करे, गौर व फिक्र करे, इसलिए मैंने ये दस्तावेज़ात जो हैं वो चुरा कर आम की हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि अमेरिका क्या कर रहा है। विकीलीक्स जो वेबसाइट है ये 2006 के अंदर बनाई गई थी और इसका हदफ ये था कि दुनिया के जो ख़तरनाक ममालिक हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो जंगों के ज़रिए से दुनिया को तबाह कर रहे हैं, उनकी खुफिया जो मालूमात हैं उन तक रसाई हासिल करके दुनिया को बताया जाए कि ये मुल्क किस तरह से दुनिया को तबाही का निशाना बना रहे हैं। विकीलीक्स को शोहरत मिली थी इराक और अमेरिका की जंग के दौरान, जब विकीलीक्स ने एक वीडियो शाये की थी। उस वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरह से अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और बराह रास्त जो इराक की अवाम है, निहत्ती अवाम है, उस पर फायरिंग कर देते हैं और दर्जन से ज़ायद जो हैं वो इराकी अवाम अमरीकी फ़ौजियों की गोलियों का निशाना बन जाते हैं और वो हलाक हो जाते हैं।
تو یہ ویڈیو وکی لیکس نے دنیا بھر میں شائع کی تھی، اور اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد وکی لیکس کو متنازع ویب سائٹ قرار دے دیا گیا تھا اور وکی لیکس پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ، یورپ اور باقی بڑے بڑے ممالک جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر انسانی حقوق کے روادار ہیں، وہ دنیا کے اندر امن و امان کے خواہاں ہیں، ان کا جو بھیانک چہرہ ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے وہ خفیہ طریقوں سے دستاویزات بناتے ہیں، خفیہ طریقوں سے منصوبے بناتے ہیں، اور پھر جب وہ دنیا کو یا بالخصوص مسلمانوں کو جب وہ قتل کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، ان کی تصاویر بھی بناتے ہیں، لیکن کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، کسی میڈیا پر اس کو ڈسکس نہیں کرنے دیتے، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی بددیانتی، امریکہ کی سب سے بڑی خیانت اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک وہ شخص جس نے امریکہ کا بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے رکھا کہ کس طرح وہاں کے فوجی نہتے عوام کو، نہتے عراقی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو اگر وہ سامنے لے کر آئے تو اس کے بعد اسے متنازع بنا دیا گیا، اور نہ جانے کتنی ایسی ویڈیوز ہیں، نہ جانے کتنی ایسی خفیہ دستاویزات ہیں جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا یا آنے والے دنوں میں مسلمان ملکوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اس لیے دنیا کو یہ دیکھنا ہے کہ جو خود کو آزادی اظہار رائے کا علم بردار سمجھتے ہیں، جو خود کو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا آزادی کا تقاضا کرتا ہے، ہر بندے کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کچھ بول سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، جو خود کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر آزادی کو فروغ دیتے ہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ انہوں نے وکی لیکس کے جو بانی ہیں ان پر جو انہوں نے وہ حقائق جو سامنے لائے ان کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ بہرحال وکی لیکس کا جو بانی تھا جولین اسانج، اس کے اوپر اور بھی الزام ہو سکتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر جو ہماری تحقیق کے مطابق ہمیں جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ یہ اصل اس کا قصور تھا کہ وہ امریکہ کی خفیہ دستاویزات جس میں وہ بیرونی دنیا میں جنگیں بھڑکا رہا تھا، اس حوالے سے انہوں نے جو دستاویزات تھیں وہ شائع کی تھیں، اس وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ آج کی آخری خبر پر بات کرتے ہیں، انتہائی دلچسپ اور بہت اچھی خبر ہے، اور یہ خبر ہے امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی جو مکہ مکرمہ کے اندر مسجد الحرام کے خطیب ہیں، ان کا دورہ پاکستان سامنے آیا ہے۔ وہ پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، فیصل مسجد میں انہوں نے جمعہ بھی پڑھایا ہے، اور پاکستان کے اعلیٰ حکام سے اور حکومتی اہلکاروں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی مدینہ منورہ سے تعلق رکھتے ہیں، 1976 میں یہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی نے جو اپنی تعلیم ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر مشہور یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی سے مکمل کی۔ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 4 بڑی مشہور مساجد کے اندر امامت کروا چکے ہیں، جن میں مسجد نبوی، مسجد الحرام اور مسجد قبلتین اور مسجد قباء۔ یہ اسلامی دنیا کی یعنی مسلمانوں کی مشہور مساجد ہیں۔ آپ نے 21 سال کی عمر میں امامت کروائی، اور امامت بھی مدینہ منورہ کے اندر جو مسجد نبوی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھائی، یہ آپ کو اعزاز بھی حاصل ہے۔ امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کے جو استاد ہیں وہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کے جو مشہور امام ہیں اور قدیم امام ہیں، حرمین شریفین کے سب سے پرانے جو امام ہیں ڈاکٹر علی الحذیفی، وہ آپ کے استاد، آپ نے ان سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی۔ 2005 میں شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کو مسجد الحرام میں امامت کے لیے متعین کیا گیا۔ ابتدائی طور پر آپ نے وہاں پر تراویح کی امامت کروائی، لیکن بعد میں آپ کو مستقل طور پر مسجد الحرام کا خطیب بنا دیا گیا، اور اس وقت بھی مسجد الحرام کے اندر یعنی مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے جو امام ہیں ان میں خوش الہانی اور بہترین آواز اور شاندار آواز کے حامل جو امام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کا دورہ پاکستان یہ دونوں ممالک کے لیے بہت اہم ہے، اس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی مستحکم ہوں گے، اور پاکستانی عوام جو حرمین شریفین سے محبت رکھتی ہے اور حرمین شریفین سے منسلک ہر اس شخص سے محبت رکھتی ہے جو وہاں پر خدمت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے امام کعبہ شیخ عبداللہ عواد الجوہنی کا یہ جو دورہ پاکستان ہے یہ بہت اچھا ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کی جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بھی اچھے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔